السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس چیز پر میڈ ان جاپان لکھا ہو وہ کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور لوگ اسے مہنگے داموں خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ معزز ناظرین، جاپان ایک صنعتی ترقی یافتہ ملک ہے جہاں بے شمار بڑے کارخانے اور بڑے پلانٹ قائم ہیں۔ ان کارخانوں اور پلانٹ میں لاکھوں افراد ملازمت کر رہے ہیں۔ یہ کارخانے زیادہ تر خودکار آلات سے لیس ہیں، جن میں موٹر سائیکلیں، بڑے بڑے بحری جہاز، بجلی پیدا کرنے والے جنریٹرز، کمپیوٹر، لوہے اور پولاد کی مشینیں، ہر طرح کی چیزیں تیار کیے جاتے ہیں۔ جاپان میں موٹر سازی کی صنعت نے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کی ہے۔ 1985 میں 1,22,70,000 گاڑیاں سالانہ تیار کر کے جاپان موٹر سازی کی صنعت میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ موٹر سائیکلوں کی تیاری میں بھی جاپان سر فہرست ہے۔ دوسری جنگ عظیم تک جاپان کا یہ حال تھا کہ میڈ ان جاپان کا لفظ جس سامان پر لکھا ہوا ہو اس کے متعلق پیشگی طور پر سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ سستا اور ناقابل اعتماد مال ہوگا۔ دوستو، جاپان میں کارکن سال میں اوسطاً 2000 گھنٹے کام کرتے ہیں اور ہر جاپانی کے لیے کم از کم 2 گھنٹے اوور ٹائم کرنا لازمی تصور کیا جاتا ہے۔ تیز کام کرنے کے ساتھ ساتھ جاپانیوں کے کام کی استعداد بھی دیگر قوموں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ جاپان میں ایک ایسا کلچر بھی رائج ہے جس میں کارکنوں کو اس بات کا ہر وقت احساس رہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں تیار شدہ مال سمندر پار ممالک کو برآمد کیا جائے گا۔ اگر اس کا معیار خراب ہوا تو جاپانی اشیاء کی اہمیت کم ہو جائے گی، نئے آرڈر ملنے بند ہو جائیں گے اور اس کے خراب اثرات جاپانی معیشت کو تباہ کر دیں گے۔ سامعین کرام، جاپان کی مشہور کمپنیاں کیسیو، سٹیزن، ہٹاچی، نیشنل، سونی، توشیبا اور دوسرے بڑے ادارے جاپان کی منڈی کے ساتھ ساتھ عالمی مارکیٹ میں اپنا حصہ بڑھانے کے لیے دن رات جدوجہد کرتی ہیں۔ وہ دنیا کے مختلف خطوں کی منڈیوں کو تسخیر کرنے کے بعد وہاں اپنی مصنوعات کی سپلائی کے لیے معیار پر سخت نظر رکھتی ہیں۔ جاپانی لوگ اس بات کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں کہ کام وقت پر مکمل کرے اور کسی بھی مرحلے پر کام دینے والی پارٹی یا اس کی پروڈکٹ کو نقصان نہ پہنچے۔ ایک دوسرے کو نہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ کسی کا حق مارنے کی تگ و دو ہوتی ہے۔ باہمی اعتماد اور تعاون کے سہارے ترقی کے زینے طے کیے جاتے ہیں۔ چھوٹی کمپنیاں بڑے اداروں کے نام پر تیار کی گئی اشیاء کو جب ڈبوں میں پیک کر کے بندرگاہ جانے والے کنٹینر پر رکھتی ہیں تو انہیں اس بات کا موقع ملتا ہے کہ وہ ڈبوں میں پرانے یا خراب پرزے، لکڑی، پتھر جو چاہے رکھ دے۔ مگر جاپان میں رائج کاروباری نظام میں چوری اور بددیانتی کا تصور نہیں۔ دوستو، چھوٹا ٹھیکیدار ہو یا بڑا، سب یہ بات جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اپنے ادارے کو تباہ کر لیا جائے بلکہ ملک کو بھی بدنام کیا جائے۔ اور جاپانیوں سے جو انتہائی قوم پرست واقعہ ہوئے ہیں، یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ کبھی اپنے ملکی مفاد کے خلاف کام کرے۔ وہ جو کام کرے اس پر میڈ ان جاپان کا مہر ضرور لگاتے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے، وہاں آپ کو کوئی گھر بھی ایسا نہیں ملے گا جہاں میڈ ان جاپان والی کوئی شے موجود نہ ہو، اور یہ میڈ ان جاپان کی مقبولیت کا راز ہے۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔